الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معزز اور مکرم سامعین کرام اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمہید کو زیادہ طویل کیے بغیر میں سیدھے اپنے موضوع پر آتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت کتنا ہمارے لیے متعین کیا گیا تھا، لیکن ابھی معلوم ہوا کہ 30 سے 35 منٹ کا وقت ہمارے لیے، اور ہمارا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ سود سے متعلق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اور خود ہمارے ملک میں سود کو الگ الگ ناموں سے، الگ الگ طریقوں سے اس کو لینے اور دینے کا رواج ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ اسی لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ جو مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے اس کے اندر سود کی قباحت، قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ بیان فرمائی ہیں، اور وہیں پر سود کی بعض شکلیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں اس کو ہم حلال سمجھتے ہیں، اس کو ہم اپنا کاروبار سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں وہ کاروبار نہیں بلکہ سود کی قبیح ترین شکل ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا اور ہمارے ضروریات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ ایسے مال کو جو تمہارے زندگی گزر بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، ایسے مال کو تم کسی بھی بے وقوف یا پھر غلط راستے میں خرچ کرنے والے کے حوالے نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال ہمارے زندگی کے لیے ایک ضروری حصہ ہے، اور یہ فطری چیز بھی ہے کہ انسان کی محبت مال سے ہوتی ہے، انسان مال کو چاہتا بھی ہے، اور مال کے لیے ہی انسان کی ساری جد و جہد اور کوششیں اس دنیا میں ہوتی ہیں۔ اور وہیں پر یہ بھی حقیقت ہے کہ مال کو لے کر انسان بخیلی کا بھی شکار ہوتا ہے۔ بسا اوقات جہاں پر خرچ کرنا ہو وہاں پر خرچ وہ نہیں کرتا، اور جہاں پر خرچ کرنا لازمی ہو تو وہاں پر بھی کم سے کم مال کو خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، مال کی حفاظت کا حکم خود ہمیں شریعت دیتی۔ اگر کوئی ہمارے مال کو لوٹنا چاہے، چوری کرنا چاہتا ہے، ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کی حفاظت کریں، اور مال کے ذریعے سے انسان بہت ساری عبادتیں بھی کرتا ہے۔ تو جہاں پر مال ایک نعمت ہے، ایک جائز اور ایک مستحب عمل ہے اس کو حاصل کرنا، وہیں پر مال کے تعلق سے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز ہوتی ہے، اور میری اس امت کے لیے آزمائش کی چیز اس کا اپنا مال ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ تڑپتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے خونی رشتہ داروں سے بھی قطع تعلق کر لیتا ہے، جس کے حصول کے لیے انسان قتل و غارت گیری اور ہر قسم کے حد کو پار کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، وہ مال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں آگاہ کیا۔ معزز سامعین کرام، اس مال کے حوالے سے بہت سارے راستے ہیں جو انسان غلط طریقے کو اپناتا ہے، غلط چیزوں کو وہ اپناتا ہے، غلط راستوں کو وہ اپناتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت ہی قبیح ترین راستہ، بہت ہی غلط راستہ وہ سود کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سود سے متعلق قرآن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا انسانوں پر، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس میں یأکلہم الربا، کہ لوگ اس میں سود کھاتے پھریں گے، لوگ سود لیں گے، لینے دینے کا معاملہ بالکل عام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم،
کیا سارے لوگ سود لیں گے؟ کیا سارے لوگ سود کھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِن لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ غُبَارَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ سود نہ بھی لے تو کم از کم سود کے بعض چھینٹے اس پر پڑ جائیں گے، یعنی کہ کبھی کوئی ایسا مرحلہ آئے گا، کبھی کوئی ایسا موقع ملے گا جانے انجانے میں وہ سود کا معاملہ کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ امت کا ایک بڑا طبقہ اور ایک بڑی جماعت سود میں ملوث ہوگا۔ اگر سود میں ملوث نہ بھی ہو تو کم از کم وہ سودی لین دین میں کبھی نہ کبھی مبتلا ہو کر رہے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے متعلق کتنا سخت حکم ہم کو دیا۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، سودی لینے دینے کا ان کے پاس رواج بہت عام ہو چکا تھا، سود کا معاملہ بالکل ہی ان کے پاس عام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اپنے قبر سے ایسے اٹھایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو ایسے اٹھائیں گے جیسے کہ اس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا، وہ بدحواس ہو چکا ہو۔ اور بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الذی یأکل الربا بعث یوم القیامت مجنونا مخنقا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاگل کی طرح قبروں سے اٹھائے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی ہم کو ملتی ہے کہ ایسے لوگ اٹھنے کی کوشش کریں گے اور وہ نیچے بیٹھ جائیں گے، گر جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا پیٹ سود کھانے کی وجہ سے اتنا بڑا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے اتنا بھاری اس کا وزن ہو جائے گا، اتنا وزن وہ ہو جائے گا کہ اٹھنے کی ہر کوشش پر وہ گر جائے گا، اور پورے میدان محشر میں یہ اعلان ہوگا کہ دیکھو یہی ہے وہ سود کھانے والا جو آج یہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ گر رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے ہم کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہم سے پہلے جتنے بھی امتیں، جتنے بھی جماعتیں گزری ہیں، کسی بھی جماعت میں، کسی بھی قوم نے سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا تھا۔ یہودیوں پر بھی سود حرام تھا، عیسائیوں پر بھی سود حرام تھا، اور آپ اگر ان کی کتابوں میں دیکھیں گے تو یہودیوں کے تعلق سے یہ بات ہم کو ملتی ہے، خود ان کی اپنی مذہبی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جو سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، ایسی قوم خون ریز قوم ہے، قاتل قوم ہے، جھگڑالو اور لڑائی کرنے والی قوم ہے۔ وہیں پر عیسائیوں کے تعلق سے خود ان کے انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو شخص سود لیتا دیتا ہے ایسے شخص کو اپنے قبرستان میں جگہ نہ دینے کا عہد اور جگہ نہ دینے کی بات ان کو بتائی گئی۔ لیکن یہی جو وہ جماعت ہے، یہی وہ اقوام ہے جو آج سب سے زیادہ سود جیسے اس سنگین مسئلے میں مبتلا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ بہرحال معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سود لینے اور دینے کا معاملہ کرتے ہیں وہ ایک بدماشی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ سود کا معاملہ بالکل لین دین اور خرید و فروخت جیسا ہوتا ہے۔ سود بالکل جیسے ہم ایک دوسرے سے چیزیں خریدنے اور دینے کا معاملہ کرتے ہیں، ویسے ہی سود کا معاملہ بھی۔ کیسے؟ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی فون بیچتا ہے تو فون کی اصل قیمت اگر فرض کر لیں مثال کے طور پر 10,000 روپے ہے، تو اس کے اوپر 1,000 روپے اضافے کے ساتھ فائدے کے ساتھ بیچتا ہے، یعنی کہ 10,000 کی چیز کے بدلے میں وہ لیتا ہے کتنے؟ 11,000۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ سود بالکل عین بیع کی طرح جیسے خرید و فروخت کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ سود میں ہوتا کیا ہے، ہم بعد میں منافع لیتے ہیں اور خرید و فروخت میں پہلے منافع لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک بہت بڑا دھوکہ، ایک بہت بڑی غلطی میں مبتلا کرنے کی یہ لوگ سازش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دھوکے کو واضح کیا اور کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ سود بالکل ناجائز ہے۔ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جبکہ خرید و فروخت میں اگر ہم کوئی چیز بیچتے ہیں
تو اس کے اندر نقصان کا بھی ہم کو ڈر ہوتا ہے اور فائدے کی بھی امید ہوتی ہے. جبکہ سود کا معاملہ ایسا نہیں. اگر آپ نے کسی کو 10,000 روپے قرض دیا ہو اور اس کے اوپر سود کی 1% کی اتنا پرسنٹ 1% 2% مجھ کو سود دینا ہے, تو کیا یہاں پر نقصان یا اور مزید کا کوئی امکان ہوتا نہیں؟ اگر سود قرض لینے والا مر بھی جائے, اگر وہ تڑپ بھی رہا ہو, لیکن قرض دینے والا یہی کہے گا کہ تم نے مجھ سے قرض لیا, سود سمیت اس کو واپس لوٹاؤ. لیکن جب خرید و فروخت کی بات آتی ہے, حالات کے بدلتے, وقت کے بدلتے, ایام کے بدلتے, کیا ہوتا ہے اس کے اندر قیمتوں میں گراوٹ بھی ہوتی ہے, قیمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تو سود اور بیع یہ دونوں برابر نہیں ہیں. لیکن آج کے ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ اس کو بیع سے تعبیر کرتے ہیں. بیع کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا. خرید و فروخت جیسا معاملہ سود کا بھی ہے, اور اس کو انہوں نے سود کو جائز قرار دے دیا. میرے بھائیوں, جیسے کہ آپ کو بات بتائی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ. اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی بھی بندہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نصیحت آ گئی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نصیحت کو لے لے, اور اللہ رب العالمین اس سے پہلے جو کچھ معاملہ اس کا سود کا ہو رہا تھا, اس سود کے معاملے کو اگر وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے, تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پہلا جو بھی مال اس نے کمایا, فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ, اس کو درگزر کرے گا اور اس کا سارا کا سارا مال وہ اس کے حوالے کر دے گا, یعنی کہ وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا. اور آگے بیان فرمایا کہ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اگر کوئی بھی بندہ سود کو حرام ہونے کے باوجود, اس کے دلائل کو جاننے کے باوجود سرکشی کرتا ہے, سود کو لینے دینے کا معاملہ کرتا ہے, رب العالمین نے فرمایا اولئک اصحاب النار, یہی لوگ جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. علماء نے یہ بات بتائی, ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص سود کو حلال سمجھ کر اگر اس کو لیتا اور دیتا ہے, تو پھر وہ دار اسلام سے خارج ہے, ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا, وہ مسلمان ہی نہیں. کیونکہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا, اس کو اگر یہ حلال بناتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج, کیونکہ اس نے شریعت میں دخل اندازی کی. اور وہیں پر ایک دوسرا اس کا مفہوم یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص سود کو حرام ہی سمجھتا ہے, کہتا ہے کہ سود لینا دینا یہ حرام ہے, گناہ کا کام ہے, لیکن اس کے باوجود بھی سود لیتا اور دیتا ہے, اس کے بارے میں خالدون کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ المکث الطویل, کہ ایک لمبے عرصے تک وہ جہنم میں رہے گا. یہ بات علماء نے بتائی. اب یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ یہ بھی بتایا کہ سود کی قباحت کو بتانے کے لیے کہ سود اتنا سنگین اور اتنا خطرناک معاملہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلا جائے گا. حالانکہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا, آپ کے سامنے میں نے بتایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالیٰ جو سود ہے, سود کو مٹا دیتا ہے, یعنی کہ برکتیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے, اس کے اندر برکتیں دیتا ہے. اجر و ثواب میں صدقہ دینے والے جو شخص حلال طریقے سے کماتا ہے اور حلال راستے میں جائز اور مباح مستحب کاموں میں, فرض کاموں میں لگاتا ہے, اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا. وہیں پر جو لوگ سود لیتے ہیں اور سود دیتے ہیں, سود اور لینے دینے کا معاملہ ہو, اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دھمکی دی ہے, کہا کہ ایسے شخص چاہے وہ خزانوں پر خزانے جمع کر لے, لیکن ایک ایسا موقع آئے گا, ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے خزانے کو برباد کر دے گا, وہ شخص ضائع ہو جائے گا, اس کا مال تباہ ہو جائے گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سود لینے دینے کا معاملہ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی زندگیاں یہ رزق پر ہوتی ہیں, ایسے لوگوں کی صحتیں یہ رزق پر ہوتی ہیں, ایسے لوگوں کو چین و سکون آرام نہیں ہوتا. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کہ وہ زد میں آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا اللہ رب العالمین اس کو پورا کرتا ہے. معزز سامعین کرام, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ لا يحب كل كفار اثیم,
کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ ناشکرا جو انسان ہوتا ہے اس کو اور بہت زیادہ گناہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نہیں چاہتا۔ یہاں پر غور کیجئے، سود کا کاروبار کرنے والے، سودی لین دین کرنے والے کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی، کفار کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ عربی زبان میں ایک گرامر کے حساب سے ایک ہوتا ہے مبالغہ، یعنی کہ بات میں شدت اور مضبوطی اور زیادتی، معنی میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کفار کا لفظ وہی، یہاں پر اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو یہ بھی کہہ دیتے کہ وہ بندہ ناشکرا ہے، لیکن اس کا ترجمہ کیا کیا علماء نے؟ وہ بندہ بہت زیادہ، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ لفظ بہت کا یہ جو معنی ہے، اس لفظ کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر استعمال کیا۔ مفسرین نے اس کا ایک نقطہ یہ بتایا کہ سود کا جو معاملہ کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ ہر مرتبہ کئی مرتبہ ناشکری کرنے والا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا، اب اس کو کیا چاہیے تھا کہ وہ اس مال پر خوش ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، لیکن وہ کیا کیا؟ اس نے صبر کرنے کے بجائے، اس پر اکتفا کرنے کے بجائے مزید زیادہ کی حرص میں وہ مبتلا ہوا اور دوسروں سے سود لے کر مزید مال کو کمانے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا یا پھر ناشکری کی؟ یقینی طور پر اس نے ناشکری کی۔ اللہ رب العالمین اس کو جو مال دیا تھا اس پر شکر گزاری اس کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ناشکری کی۔ اور وہیں پر اللہ رب العالمین نے اس کو مال دیا جبکہ اس کی بستی میں، اس کے محلے میں، اس کے جان پہچان اور رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی رہے ہوں گے جن کے پاس مال نہیں ہے۔ اب وہ ضرورت کے وقت میں اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے مال کا مطالبہ کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش کرنے کے لیے اگر اس کو سیدھے سیدھے قرض دے دیتا تو پھر اس کے لیے اچھا معاملہ ہوتا، لیکن وہ قرض دینے کے بجائے سود کا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نے ناشکری کی۔ اس کے علاوہ بہت ساری ناشکریاں سود خور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لفظ کفار کا استعمال کیا۔ متسامعین کرام، اس کے بعد 2-3 آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وذروا ما بقی من الربا، سود کا معاملہ اب تک لیتے دیتے تھے، اب اس کو چھوڑ دو۔ سود کا تم جو بھی کاروبار کیا کرتے تھے، لین دین معاملہ، اس کو ابھی ختم کر دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم حقیقی معنوں میں ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے والے ہو۔ مطلب یہ کہ مومن بندہ جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مومن بندہ سود سے وہ بہت زیادہ دور رہے۔ مومن بندہ کبھی سودی کاروبار میں، سودی معاملات میں دخل نہیں دے سکتا۔ یہ مومن کی شان ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد بیان فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہا کہ اگر تم رب کی نصیحت آ جانے کے باوجود، اللہ رب العالمین کی جانب سے دلائل کے آ جانے کے باوجود سود سے بچتے نہیں ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تب تم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ تم کرو۔ مطلب یہ کہ سود دینے والا، سود لینے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرنے والا۔ کس کے اندر اتنی جرأت ہے؟ کہ ہمارے اندر اتنی جرأت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں آ کر کھڑے ہیں۔ متسامعین کرام، علماء ذکر کرتے ہیں کہ 2-3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے تعلق سے اعلان جنگ والی بات بتائی گئی۔ اعلان جنگ والی بات 2-3 گناہوں کے تعلق سے بتائی گئی پوری مکمل شریعت میں۔ ان میں سے یہ سود کا معاملہ بھی، کہ سود خور جب سود لیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہوگی، اور اس کی طاقت اور سکت کسی بھی شخص اور کسی بھی انسان کے اندر نہیں ہے۔ اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ آگے بیان فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر اس کے بعد نصیحت۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے ڈرایا دھمکایا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے نصیحت بھی کی، کہا اگر تم توبہ کر لو گے فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، مثال کے طور پر تم نے کسی کو 50,000 روپے قرض دیا اور کہا کہ بدلے میں 10,000 روپے تم مجھ کو سود دینا ہے، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ میرا یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل غلط ہے، مجھ کو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس نے معافی اللہ رب العالمین سے مانگ لی،
اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں، اس کا جو 50,000 اس نے قرض دیا وہ اس کے لیے باقی رہ جاتا ہے، اور جو سود کی رقم ہے اس کو وہ چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے نے کہا سود کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں، بہت ساری باتیں، یہ تو چند آیتیں اس کی روشنی میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر وقت کی کمی کی بنیاد پر مختصر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آیت کی روشنی میں قرآن کی۔ اب دیکھیے آئیے ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ احادیث میں سود کی قواعد سے متعلق جو کیا کچھ باتیں بتائی گئی۔ پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو سود دیتا ہو، سود لیتا ہو، سود کھاتا ہو۔ سود کھانے کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا گیا کیونکہ انسان کی اکثر جو کوشش ہوتی ہے، انسان کی اکثر جو محنت ہوتی ہے وہ کھانے پینے کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے کھانے کا استعمال کیا گیا لفظ۔ ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنے کپڑے پہننے کے لیے سود کی رقم استعمال کروں گا یا گھر بنانے کے لیے سود کی رقم استعمال کروں گا، نہیں۔ سود کی رقم ہر کام کے لیے حرام ہے، جائز نہیں۔ اگر کوئی بندہ سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، یا پھر سود کے معاملات کو لکھتا ہے، یا سود کے حوالے سے وہ گواہ بنتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بینک کی جو نوکریاں ہیں وہ جائز نہیں، حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو سودی لین دین جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کو لکھنے والا معاملہ ہم کو وہاں پر کرنا پڑتا ہے، یا پھر وہاں پر گواہ کے طور پر ہم کو آگے آنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سود سے متعلق اگر کسی بھی طریقے سے ہم سود کا ذریعہ بنتے ہیں تو پھر ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دیکھیے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم تو سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں تو ہم تو بالکل محفوظ ہیں۔ یاد رکھیے اس کا معنی بالکل وسیع، اس کا معنی بہت ہی زیادہ وسیع۔ کیسے؟ اگر آپ نے کسی کو یہ نصیحت کی، کہا کہ بھئی آپ کیوں روزانہ بس میں سفر کر رہے ہو، یا پھر روزانہ ٹرین میں کیوں جا رہے ہو، ای ایم آئی پر گاڑی مل رہی، آپ ای ایم آئی پر گاڑی لے لو، فائنانس پر گاڑی لے لو آپ۔ جی اگر آپ نے کسی کو نصیحت کی، کسی کو مشورہ دیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے فائنانس کا مسئلہ، ای ایم آئی کا مسئلہ، جو دھوکہ دیا جاتا ہے 0% انٹرسٹ کے نام پر، لیکن یہ عین سود ہے، سود ہے، اس کے اندر دوسری کوئی رائے علماء کی نہیں ہے، راجح قول کے مطابق وہ سود ہی ہے۔ سامنے کرام یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں گھر خریدنے کے لیے ہو، گاڑی خریدنے کے لیے ہو، یا پھر کسی کو کہیں پر کوئی بھی کام ہو، آپ اس کو سود یا گناہ کا معاملہ اس کا مشورہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لعنت کے اندر ہمارا بھی اور آپ کا بھی شمار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ہم کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بتا دوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو آگ کا دریا ہے، آگ کا ایک خون کا ایک بہت بڑا تالاب ہے، اور درمیان سے وہ خون کے تالاب میں تیرتا ہوا آ رہا ہے، اور کنارے پر ایک شخص ہے جو پتھر لیے کھڑا ہے، اور جیسے وہ کنارے آتا ہے یہ شخص پتھر لے کر اس کے منہ پر مارتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں علافی، اس کے منہ پر وہ مارتا ہے، جیسے ہی منہ پر لگتا ہے وہ دور جا کر وہیں پر گر جاتا جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کنارے پر آنے کی کوشش کرے گا، پھر سے پتھر لگے گا، پھر جا کر وہیں پر وہ گر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرشتے صاحب میں موجود تھے، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ، یہ کون شخص ہے کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دنیا میں سود لیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی کیسی سزا اس کے لیے متعین کی، غریبوں کے خون کو وہ دنیا میں چوسا کرتا تھا، ان کی کمائی کو، حلال کی کمائی کو، محنت کی کمائی کو وہ لے کر جمع کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کو اسی سزا میں مبتلا کر دے گا، وہ خون میں ڈبکیاں لگائے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے بھائیوں، سود کا معاملہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ الربا 72 بابا، اور بعض روایتوں میں 70 بابا کے الفاظ ہیں کہ وَأَيْسَرُهَا أَن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، کہ سود کے 72 یا پھر 73 درجے، سود کے کتنے درجے ہیں؟ 72 یا پھر 73 درجے ہیں، اور اس کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے
کہ انسان اپنی ماں سے، سگی ماں سے وہ بدکاری کرے، زناکاری کرے. مطلب یہ کہ آپ اندازہ لگائیے، چھوٹا سا درجہ، سب سے نچلا درجہ، اس کا گناہ اتنا سنگین، اتنا خطرناک کہ اپنی ماں سے وہ بدکاری کرنے والا شخص ہوگا. دیکھیے، ایک تو زناکاری خود بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی کسی شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں اس نے بدکاری کی ہے تو اس کو معاشرے سے گرا کر دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ بات بتائی جائے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے تو اس کے اندر سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، خطرناکی اور زیادہ اس کے اندر بڑھ جاتی ہے. اور یہ سود کا وہ معاملہ ہے جو سب سے ہلکا، سب سے نچلا معاملہ ہے. ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ درہم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. کہ سود کا ایک درہم ہوتے ہیں چاندی کے سکے کو، اور تقریباً 1 گرام یا پھر 2-3 گرام یہ کچھ پہنچتا ہے، 2 یا 3 گرام یا 4 گرام کے آس پاس یہ پہنچتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ 300-400 روپے میں تو 2-3 گرام چاندی آ سکتی ہے. یعنی کہ معمولی سی قیمت. اگر کوئی معمولی قیمت سود کی کھا لیتا ہے تو اس کا گناہ 36 مرتبہ 36 ٹائمز بدکاری سے بھی زیادہ خطرناک. مسند احمد کی روایت سے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. اب ہم نظر لگائیے کہ ہمارے معاشرے میں سود کا لین دین چال چلن کتنا عام ہو چکا ہے. سود بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. اور حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی قوم، آج ہمارے پاس کیا ہے، کوئی سودی کاروبار کر کے لین دین کر کے بڑا مالدار بن گیا تو اس کی بڑی عزت ہوتی، اس کے مال کا بڑا احترام ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے تھے یا سود لینے دینے والے تھے، ایسے لوگوں کو پورا معاشرے سے نکال کر گرا دیا جاتا تھا، نظروں سے گرا دیا جاتا تھا، اور ان کا کوئی مقام ہوتا ہی نہیں تھا. نجران ایک جگہ ہے، وہاں پر بعض عیسائی رہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، کہا کہ آپ لوگ ہمارے امن میں رہیں گے، امان میں رہیں گے، لیکن شرط یہ ہے، بعض شرطیں بتائی گئی، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تم کو سود لینا دینا نہیں ہے. بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں نجران کے عیسائیوں نے سودی لین دین کو لینے کو انہوں نے شروع کر دیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے، ہمارے نبی نے تم سے جو عہد کیا تھا وہ عہد اسی بات پر تھا کہ تم سودی لینے دینے کا معاملہ نہیں کرو گے. اب تم سود لینے دے رہے ہو تو تم کو ہماری سرزمین میں رہنے کا کوئی حق نہیں. تم کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. یہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے کی بات ہے. آج ہمارے پاس کیا تو یہ چاہتے ہیں کہ فلاں پڑوسی ہم کو معلوم ہے کہ سودی کاروبار کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم پوچھتے ہیں کہ مولانا کہیں نہ کہیں سے کچھ فتویٰ دے دیجئے کہ ان کی شادی میں، ان کی دعوتوں میں ہم جا سکتے نہیں جا سکتے. آپ بتائیے جانا حرام ہے کیا؟ نہیں، جانا نہیں، جانا حرام ہے. کہ اس انداز میں ہمارے سوالات ہوتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تھا کہ ان کو بالکل نگاہوں سے گرا دیا جاتا تھا. ان کی کوئی حیثیت، کوئی وقت ان کی معاشرے میں نہیں ہوتی تھی. متسامعین کرام، سود کے حوالے سے بہت ساری احادیث، بہت ساری باتیں ہم کو ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک حدیث ہے، مجموع الزوائد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ ایک زمانہ آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دے گا. بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دے گا. اس کے بہت سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ان میں سے کہا کہ وَذَاكَ بِاسْتِحْلَالِ الْمَحَارِمِ، ان میں سے ایک گناہ یہ ہوگا کہ لوگ کیا کریں گے، اللہ رب العالمین کی جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان چیزوں کو وہ حلال بنا لیں گے. جن چیزوں کو حرام بنایا گیا ان چیزوں کو حلال بنا دیا جائے گا. وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، اور ناچنے گانے والی لوگوں کو، خواتین کو، عورتوں کو مجلسوں کی زینت بنائی جائے گی. اگر ہم براہ راست یا پھر کوئی بھی جماعت ناچنے گانے والیوں کو اگر آرکیسٹرا کے نام پر اپنی شادی بیاہ کے موقع پر لائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وعید ہے، کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دے گا، بس کر دے گا.
اور آگے بیان فرمایا کہا وہ اکلیہم الربا وشربہم الخمر کہ شراب پینے کی وجہ سے اور سود کو کھانے کی وجہ سے یہ عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ مجسمین کرام یہ جتنے بھی گناہوں کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا، اب سوچئے کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیز موجود نہیں ہے؟ کیا یہ معاشرے میں ہمارے گناہ، یہ سارے گناہ ہمارے معاشرے میں نہیں پائے جاتے؟ ایک معاشرہ کسی ایک انسان سے، دو لوگوں سے، تین لوگوں سے نہیں بنتا، بلکہ تمام لوگوں سے یہ معاشرہ بنتا ہے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو پورے معاشرے کی سدھار کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ کبھی سود کے تعلق سے اسے بچنے اور بچاؤ کے تعلق سے اگر کوئی بات بتائی جائے تو سب سے پہلے یہ معاملہ وہاں پر کیا جاتا ہے، یہ بات آتی ہے کہ ہم ایک آدھ شخص اگر کر لے تو پھر کیا ہونے والا ہے، اور سارے لوگ اس کے اندر اگر آ جائیں تو پھر معاملہ صحیح ہوگا۔ آپ ایک دو شخص شروع کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد آئے گی، اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق ہوگی، اور سود سے انسان کو اللہ رب العالمین بچنے اور بچانے کے بہت سارے موقع اور راستے اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کرے گا۔ لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے۔ مختلف ہیلے اور مختلف بہانوں سے ہم سود کو لینا دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے حلال کا کوئی فتویٰ ہم کو مل جائے، کہیں نہ کہیں مل جائے۔ انشورنس کا معاملہ ہو، ہیلتھ انشورنس ہے جی، میڈیکل انشورنس ہے، یا پھر فکس ڈپوزٹ کا معاملہ لے لیجئے، یا پھر لیز پر جو رہن کے گھر کا معاملہ لیجئے۔ نام لوگوں نے اس کو بدل دیا لیکن عین وہ سود ہے۔ سود کی بات شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، تاکہ جو غلط فہمیاں اس تعلق سے ہیں اس کو ہم ختم کر سکیں۔ بنیادی طور پر سود کی دو قسموں کو علماء ذکر کرتے ہیں، ایک ہے ربا الفضل اور دوسرا ہے ربا النسیہ۔ ربا بولتے ہیں عربی زبان میں سود کو، اور فضل بولتے ہیں زیادتی، یعنی کہ وہ سود جو زیادتی کی شکل میں انسان لیتا ہے، زیادتی کی شکل میں۔ اس کی دو صورتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بھی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، 10,000 روپے قرض دے اور کہے کہ بدلے میں مجھ کو کیا کتنے دینا ہوگا؟ 11,000 دینا ہوگا۔ اب 10,000 کے مقابل میں وہ کتنے ہزار کا اضافہ کر رہا ہے؟ 1,000 کا اضافہ کر رہا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ربا الفضل۔ فضل مطلب زیادتی، زیادتی کی شکل میں یہ سود ہے۔ اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں آپ کو 10,000 روپے قرضہ دے رہا ہوں، واپسی میں بھی آپ مجھ کو 10,000 ہی دیجیے، لیکن آپ کو واپس کرنے کی مہلت جو ہے 2 مہینے یا 3 مہینے، 3 مہینے کے اندر آپ کو مجھے واپس کرنا ہوگا۔ اب جب وہ 3 مہینے ختم ہو گئے، چوتھا مہینہ آ گیا تو بولتا ہے کہ میں نے دیکھو آپ کے ساتھ رعایت کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے ابھی، کیونکہ ڈیٹ کراس ہو گئی، جب ہو گئی، تو اسی لیے تم کو کتنا دینا پڑے گا؟ 1,000 روپے تم کو زیادہ دینا پڑے گا۔ حالانکہ شروع میں اضافے کی زیادتی کی شرط نہیں تھی، لیکن یہاں پر اب زیادتی کی وہ شرط کر رہا، زیادتی کی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو پھر یہ بھی ربا الفضل میں آئے گا۔ سورہ بقرہ کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے اس کو پڑھ کر اس کا خلاصہ ذکر کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اگر تم کسی کو قرض دے رہے ہو تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ واقعی معنوں میں تنگ دست ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اور تم کو معلوم ہے کہ وہ بیچارہ ہے، اس کو تھوڑی سی مزید مہلت دے دو۔ مہلت دینا چاہیے، وہاں پر یہ نہیں کہ ایک تاریخ اگر آ گئی تو تم مزید 500 روپے کا مجھ کو سود 500 روپے کا اضافہ کرو گے، یا پھر اگر 1,000 روپے کا اضافہ کرو گے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یہ عین ربا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے اندر آج ملوث ہیں۔ یہ معاملہ انسان کرتا ہے، اور آپ جتنے بھی 0% EMI یہ جو بات کی جاتی ہے، بجاج کارڈ کی بات کی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ایک جو جائز بے ہے، جائز شکل ہے، اس کو ناجائز طور پر حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ جیسے ایک چیز ہے بیع التقسیط، یعنی کہ انسٹالمنٹ کی خرید و فروخت اور انسٹالمنٹ کا لینا دینا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک فون ہے یا پھر گاڑی ہے یا پھر جو بھی چیز آپ مثال کے طور پر رکھ لیں، اور یہ کہیں کہ اگر آپ ابھی نقدی فوری طور پر اگر نیٹ کیش میں اگر آپ دو گے تو پھر اس کی قیمت ہے 10,000 روپے، اگر ابھی دو گے تو پھر اس کی قیمت ہے 10,000 روپے۔ لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ انسٹالمنٹ میں تم کو میں یہ چیز دوں، تو ایسی صورت میں تم کو یہ چیز 12,000 میں دے سکتا۔ یہ معاملہ بالکل درست، علماء نے، جمہور علماء نے اس کو کیا قرار دیا؟ اس کو درست قرار دیا۔ ابھی اگر نیٹ کیش میں تم اگر لوگے تو پھر اس کو 10,000 تم کو دینا پڑے گا، یہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ اور اگر تم 6 مہینے تک
فیصد کی مہلت لیتے ہو، ہر مہینہ 1,000 یا پھر 2,000 کر کے تم یہ اس کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہو، تو پھر 12,000 کی شکل میں تم خریدنا چاہتے ہو، تو پھر یہ چیز جائز ہے. لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ آپ نیٹ کیش میں لے رہے ہیں یا پھر انسٹالمنٹ میں لے رہے ہیں، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اور یہاں پر علماء نے اس کی شرطوں کو ذکر کیا ہے. علماء نے اس کی شرطوں کو ذکر کیا، کہا کہ اگر کسی کا کوئی مہینہ جب ہو جائے، 6 مہینے کی جو مہلت دی گئی یا پھر ہر مہینہ 2 مہینے دینے کی جو بات ہو گئی، اگر اس کی مہلت ختم ہو گئی تو اس کے اوپر مزید زیادتی کا جو مطالبہ کیا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ بیع حرام ہو جائے گی. ایسی صورت میں یہ خرید و فروخت، یہ لینا دینا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، جائز نہیں ہوگا. آج جتنے بھی 0% انٹرسٹ پر جتنے بھی کاروبار یا جتنے بھی معاملے چلتے ہیں، وہ اس کے اندر یہی معاملہ ہوتا ہے. 30 تاریخ تک آپ کو پیسے دینا ہے، اس کے اندر کوئی 0% انٹرسٹ، کوئی 1 روپیہ بھی آپ کو انٹرسٹ کا نہیں لگے گا. وہاں پر ذہن میں بات بھی آتی ہے، کہنے والا کہتا کہ بھائی مہینے میں 2-4 ہزار روپے دینا یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اس کو کیا کر دیتا ہوں، دے سکتا ہوں. میں یہ سوچتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، وہاں پر ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر ڈیٹ کراس ہو گئی، مہینہ اگر ختم ہونے تک اگر تم نے انسٹالمنٹ کو پے نہیں کیا، ادا نہیں کیا، تو پھر تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ مزید اضافہ جرمانے کے ساتھ. جرمانہ اس کو کہا جاتا ہے، جو کہ حقیقت میں کیا ہے؟ سود ہے. یہ جائز نہیں. اب بعض علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ شکل جائز نہیں ہے. یہ شکل جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اس نے پکا عہد کر لیا، نیت کر لی کہ اگر ڈیٹ جب ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ سود اس کو دینا پڑے گا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قتل کرنے والا اور جو شخص قتل ہو گیا دونوں جہنم کی آگ میں جلیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کرنے والے نے تو گناہ کیا، اس کا جہنم میں جانا ہم کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو قتل ہو گیا اس کا جہنم میں جانا کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ارادہ کیا تھا، اگر اس کو موقع ملتا تو وہ بھی کیا کرتا؟ قتل کر دیتا. کیا اس نے قتل کیا؟ قتل نہیں کیا، لیکن ارادہ، مضبوط ارادہ اس کا تھا یا نہیں تھا؟ بالکل ارادہ تھا. اگر موقع ملتا تو وہ قتل کر دیتا. بالکل یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. 30 تاریخ اگر گزر جائے تو اس کے بعد اضافی رقم دینے کی جو شرط وہ قبول کرتا ہے، اگر 30 تاریخ گزر جائے، اس سے کچھ غفلت ہو جائے، یہ سمجھیے کہ وہ بھول گیا، یا پھر سمجھیے کہ اس کو کوئی ایسی ضرورت پیش آئی کہ اس کو مال خرچ اس کا مکمل ہو گیا، جی ایسی صورت میں اس کو پے کرنا پڑے گا یا نہیں پے کرنا پڑے گا؟ یقینی طور پر پے کرنا پڑے گا. تو اسی لیے علماء نے ایسی شرط جو کہ وقت کے گزرنے کے بعد اضافے پیسے کی دینے کی ہو، تو پھر ایسی شرط کی بنیاد پر انسٹالمنٹ کے معاملے کو حرام قرار دیتے ہیں، جائز نہیں قرار دیتے. اس کے بعد سود کا ایک اور معاملہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، وہ ہے جو منافع کے نام پر یا پھر پروفٹ کے نام پر انویسٹ کیا جاتا ہے، اور پروفٹ کے نام پر جو پیسہ آتا ہے اس کو لیا جاتا ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی جائز نہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کمپنی میں کچھ انویسٹ کر دیا اور بدلے میں وہ کمپنی، بنیادی طور پر یہ جو شکل ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن بعد اگر شرطیں ہوں تو پھر یہ معاملہ جائز ہو سکتا ہے. میں آپ کو شرطیں بھی آپ کو ذکر کروں گا. دیکھیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں 1 لاکھ روپے انویسٹ کرتا ہے، نام اس کو دیتا ہے انویسٹ کا، اور اس کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہر مہینے آپ کو 5,000 روپے یا پھر 10,000 روپے منافع دیا جائے گا. فکس منافع وہاں پر ہوتا ہے، 5,000 روپے یا پھر 10,000 روپے. اگر اس شکل میں، اس انداز میں اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے تو پھر یہ انویسٹ نہیں بلکہ یہ سود کا معاملہ ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ سود کا معاملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انویسٹ کرنے میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کسی کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں تو اس کے اندر رسک ہوتا ہے. انویسٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ رسک ہوتا ہے. یا تو آپ کا پیسہ دگنا ہو سکتا ہے، 3 گنا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا پیسہ کیا ہو جائے گا، نقصان میں بھی جائے گا، لاس میں بھی آپ کا پیسہ جا سکتا ہے. لیکن یہ جو انویسٹمنٹ کے نام پر پیسہ دے رہا، اس کو کچھ نقصان ہے نہیں. اگر کمپنی والے کو فائدہ ہو جائے، 10 لاکھ کا فائدہ ہو جائے، تب بھی اس کو کیا ملے گا؟ 10,000 ہی ملیں گے. اگر وہ ڈوب جائے،
اس کا جو مال لگایا تھا وہ مال بھی ڈوب جائے تو تب بھی اس نے جو انویسٹ کیا تھا وہ اس کا انویسٹمنٹ بھی ویسے ہی باقی رہے گا اور اس کا جو منافع ہے 10,000 وہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا. یعنی کہ بالکل معاملہ یہاں پر کس کا بن رہا ہے؟ قرض کا بن رہا ہے. حقیقت میں وہ کیا کرتا ہے؟ ایسی کمپنی کو قرض دیتا ہے, ایسی کمپنی کو وہ قرض دیتا ہے اور بدلے میں کہتا ہے کہ منتھلی آپ مجھ کو 10,000 روپے اس کا سود دینا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہیلے اپنائے جاتے ہیں, الفاظ نام اس کے بدلے جاتے ہیں اور لینے دینے کا معاملہ بالکل عین سود کا ہوتا ہے. علماء نے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی کہیں پر انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یقینی طور پر کر سکتا ہے, لیکن اس کی چند شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں پر بھی وہ انویسٹ کر رہا ہے وہ مال اس کا کیا ہو, انویسٹمنٹ اس کا جو پروڈکٹ ہے, اس کی جو چیز ہے وہ چیز حلال ہو. مطلب یہ کہ حرام کے کمپنیوں میں جہاں پر شراب یا سگریٹ, تمباکو یا پھر سودی معاملہ جہاں پر ہوتا ہے, ایسے کمپنیوں میں ہم اپنا مال بطور انویسٹمنٹ وہاں پر نہیں لگا سکتے. دوسری شرط یہاں پر یہ بتائی گئی, علماء نے بتائی ہے کہ نفع اور نقصان میں دونوں برابر کے شریک ہونا, نفع اور نقصان میں بھی شریک ہونا. صرف فائدہ اور نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں تو پھر ایسی صورت ہی تو سود کی بنتی ہے. سود میں نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر اضافہ ہوتا ہے. اور تیسری شرط یہ بتائی گئی کہ جو منافع طے کیا جاتا ہے وہ پرسنٹیج کی شکل میں ہو, نہ کہ فکسڈ منافع کی شکل میں نہ, 10,000 کی شکل میں نہ ہو, بلکہ اس انداز میں ہو کہ 1% میرا منافع ہو, 2% میرا منافع ہو. تو اگر اس انداز میں بات کی جائے تو پھر نقصان اور نفع دونوں میں بھی وہ شخص کیا ہو جائے گا, شریک ہو جائے گا. تو پروفٹ کے نام پر, منافع کے نام پر جو کام کیا جاتا ہے اس کے اندر اس بات کا ہم کو خیال رکھنا. اسی طریقے سے ایک اور شکل جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ ہے لیز کے نام پر, جو گھروں کو لینے دینے کا معاملہ ہے اور جس کو ہیوی ڈپازٹ بھی کہا جاتا ہے. کیا کرتے ہیں, اس کے اندر بھی ایک جائز جو چیز ہوتی ہے اس کو اپناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے حرام کاری کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس عرف ہے, اگر آپ کسی بھی گھر میں جائیں گے, آپ بطور کرایہ دار رینٹ کے طور پر رہنے کے لیے جائیں گے, تو وہ کیا کرتے ہیں, 1 مہینہ یا پھر 2 مہینے کا ایڈوانس لیتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ گھر کو چھوڑ کر چلے جائے تو پھر ہمارا کوئی نقصان نہ ہو, یا پھر ہمارے گھر میں کسی چیز کو اگر خراب کر دے تو پھر اس کے پیسوں سے کیا کی جائے گی, اس کی بھرپائی کی جائے گی. یعنی کہ یہ بھی جو لیتا ہے وہ اپنے رزق کے ڈر سے, خدشے سے وہ لیتا ہے. اب یہ چیز بالکل جائز ہے, ضمانت کے طور پر اس کا لینا بالکل جائز ہے. اگر وہ بعد میں اس کو واپس کر دے گا, اس کے اندر کوئی کٹوتی, اگر اس کو کوئی نقصان نہ ہو تو پھر کٹوتی بھی اس کے اندر نہیں ہوگی. لیکن بعض لوگوں نے یہاں پر سود کو داخل کر دیا. کیسے؟ کہا کہ 1 مہینے 2 مہینے کے بجائے کیوں, آپ کیا کرو 10 لاکھ روپے مجھ کو ایڈوانس دے دو. کیا کرو, 10 لاکھ روپے ایڈوانس دے دو. اب 10 لاکھ جب تم مجھ کو دے رہے ہو تو پھر اس کے بدلے میں تم کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دوں گا, اور اس کا جو حقیقی کرایہ ہے وہ 10,000 تھا, لیکن میں تم سے کتنا لوں گا, صرف 2,000 روپے لوں گا, 3,000 روپے لوں گا. یعنی کہ 10,000 میرے پاس رہیں گے. جب تک آپ کا پیسہ میرے پاس رہا تب تک آپ میرے گھر میں رہیں گے اور میرے گھر سے فائدہ اٹھائیں گے, اور منتھلی تم کو جو دینا ہے کرایہ وہ کتنا دینا ہے, 2,000 روپے یا پھر 3,000 روپے. لیکن حقیقت میں اس گھر کا کرایہ کتنا تھا, 10,000 روپے تھا. مطلب یہ کہ کتنے پیسے کم ہو گئے, اس کے 8,000 روپے کم ہو گئے. مطلب یہ کہ 10,000 کے بدلے میں منتھلی وہ کتنا سود کھا رہا ہے, 8,000 کا سود کھا رہا ہے. اور آج لیز کے نام پر, چاہے کاروبار کی بہت ساری جو دکانیں ہوتی ہیں یا پھر گھروں میں بہت سارے لوگ لیز کے نام پر یا پھر ہیوی ڈپازٹ کے نام پر رہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس کے اندر استفادہ بھی کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے معاملات کو کرتے بھی ہیں جو کہ عین سراسر سود ہے. اس کو دینا اور لینا یا پھر اس کا ذریعہ بننا بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ بہت ساری شکلیں ہیں. آخری شکل میں بتا کر, کیونکہ وقت 35 سے 40 منٹ تھا لیکن کافی ہو چکا ہے, ایک شکل میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ جو بات ہے بہت ہی کم لوگ اس کا شاید اہتمام کرتے ہوں گے, اور اس کو کہا جاتا ہے ربا النسیہ. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں, پیسے دیے بدلے میں زیادہ اگر ہم کو مل گیا تو یہی سود ہے. پہلے اس کی میں وضاحت کر دوں, صرف پیسے کی شکل میں اگر آپ کو واپس مل رہا تو صرف سود صرف اتنا ہی نہیں, بلکہ اگر ہم کو فائدہ بھی ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی سود نہیں ہونا ہے. یہ بھی جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو قرض دے رہے ہیں
دیتے ہوئے بول رہے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تو تم بھی مجھ کو قرض دینا. ابھی میں تم کو قرض دے رہا ہوں, جب ضرورت پڑے گی تو تم بھی کیا کرنا, مجھ کو قرض دینا. یہاں پر شرط رکھ رہے ہیں, اور شرط کے بدلے میں آپ کو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں بھی دوں گا, یعنی کہ ایک فائدہ آپ حاصل کر رہے ہیں آپ کی ضرورت کے وقت میں. تو علماء نے بتایا کہ یہ بھی سود ہے, یہ بھی سود ہے. اور ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو اپنے ہم سے قرض لیتے ہیں, اس کی ادائیگی کا وقت جب قریب آئے تو کیا کرتے ہیں, کچھ تحفے تحائف کہیں پر ہوٹل میں لے کر چلے گئے, کھلا دیے, کچھ پک گیا تو گھر پہ بھیج دیے, اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو ان سے تھوڑا ہم دوستی بنا کر رکھیں گے تو کیا ہوگا, مزید مہلت میں اضافہ ہوگا. صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ عراق سے مدینہ آئے, صحیح روایت ہے, عراق سے مدینہ آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. عبداللہ بن سلام نے مدینے میں ان کو اپنے گھر لے کر گئے, کھجور پانی ان کو ضیافت کی اور کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری انک بارض الربا فیہا فاشل, کہ تم ایک ایسی سرزمین میں رہتے ہو, ایسے مقام میں رہتے ہو جہاں پر سود کا چال چلن بالکل عام ہے, سود بہت ہی زیادہ عام ہے, لینے دینے کا معاملہ بہت عام ہے. اور یاد رکھو اگر تم نے کسی کو کچھ پیسہ دیا ہو فَأَهْدَى إِلَيْكَ, اور وہ شخص تم کو تحفہ دیتا ہے تو تم اس تحفے کو قبول نہ کرنا, کیونکہ وہ بھی سود ہے, وہ بھی سود ہے. ہمارے اسلاف کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر کسی کو قرض دیتے, راستے سے گزر رہے تھے, پیچھے سے سواری میں آ گئے تو کہتے کہ سواری میں بیٹھ جاؤ, تو بولتے کہ سواری میں نہیں بیٹھتے. راستے سے جا رہے تھے, گھر کا سایہ, دیوار کا سایہ وہاں پر ہے, اور جانتے تھے کہ اس آدمی کو میں نے قرض دیا تو اس کے سائے میں دھوپ سے بچنے کے لیے, اس کے سائے میں ٹھہرنے کے لیے بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم سود لینے دینے کا معاملہ ہو جائے, اسی لیے سائے میں بھی نہیں ٹھہرتے, وہ نکل جاتے. تو ہمارے صحابہ کرام نے اس کا پورا اہتمام کیا. حضرت معمر بن عبداللہ, غالباً صحابی کا نام ہے معمر, ان کے تعلق سے بات آتا ہے کہ اپنے غلام کو انہوں نے کچھ گیہوں وغیرہ دیا اور کہا کہ جاؤ بازار میں بیچ کر آؤ. تو انہوں نے اس کے ساتھ کچھ سودی معاملہ کر لیا, شبہ ہو گیا کہ شاید اس کے اندر سود داخل ہو گیا. تو حضرت معمر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کے غلام نے ایسا معاملہ کیا تو فوراً گئے اور جا کر کہا کہ تم کو میں نے اس لیے نہیں بھیجا, جاؤ تم نے جو معاملہ کیا اس کو واپس لوٹا دو, واپس اس کو لوٹا دو. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ بالکل درست ہے, جائز, لیکن حضرت معمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں اس کے ذریعے سے سود میں مبتلا نہ ہو جاؤں, اور انہوں نے جو کچھ بھی منافع حاصل ہوا تھا اس منافع کو چھوڑ دیا. ایک اور صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے غلام کو انہوں نے 4000 دینار دے کر اصفہان کو بھیجا تھا, ایک جگہ کا نام ہے, تجارت کرنے کے لیے. وہ غلام وہاں پر گیا اور جا کر اس نے کچھ سودی معاملہ کر دیا, 20000 دینار اس نے جمع کر دیے, 20000 دینار. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے 20000 دینار یہ اس کی رقم کتنی ہوتی ہے. بس آپ کو اندازے کے لیے میں بتا دوں, آج ہم پر جو زکوٰۃ فرض ہوتا ہے کتنے دینار پر فرض ہوتا ہے زکوٰۃ؟ جی 85 گرام سب سونا تو بولتے ہیں, 20 مثقال یعنی کہ 20 دینار پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے. یعنی 20 دینار کی قیمت کتنی ہوئی؟ 85 گرامز, 85 گرام یعنی کہ لاکھوں میں اس کا حساب چلا جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیے 20000 دینار کتنا اس کا کروڑوں میں, اس زمانے میں کروڑوں میں اس کا حساب چلا جائے گا. تو ان کے غلام نے کچھ سودی معاملہ کیا اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ صحابی گئے, جا کر اس کو جب لینے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ 20000 دینار ہے جو کہ آپ کے غلام کی کمائی ہوئی. ان کو معلوم ہوا کہ اس نے سودی معاملہ کیا, کہا کہ یہ مال مجھے نہیں چاہیے, وہیں پر انہوں نے اس کو انکار کر دیا, وہیں پر اس کو انہوں نے رد کر دیا. یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بعض مثالیں تھیں, اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہم آج کے زمانے میں فخر و فاقہ, ایک دن اگر بھوکا رہنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں, ایک وقت 2 وقت بھوکا رہنا پڑے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یظل اليوم ينتمي, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے زمین پر کروٹیں بدل رہے تھے, بھوک کی وجہ سے. اور ایک ایسا سڑا گڑا کھجور بھی اگر مل جائے تو میں اس کو لے لوں گا اور کھا لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ذکر کیا, ترمذی کی روایت صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مثال میں نے آپ کو دی. آج ہمارے پاس ایسی کوئی کیفیت نہیں, مال کی حرص,
مال کی چاہت اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اتنی نعمت دی, جیسے کہ ابھی بتایا کہ اگر مال کی حص میں کوئی سود لینے دینے کا معاملہ کرے, اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اس کو ناشکرا قرار دیا. اور خود یہودیوں نے جب ایسا معاملہ کیا, اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِهِمْ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا. آگے اللہ رب العالمین نے آیتوں کے اندر بیان فرمایا کہ یہودیوں نے لوگوں پر ظلم کیا, اللہ کے راستے سے روکا, حرام چیزوں کو انہوں نے حلال کیا, سود کو لینا دینا کیا, ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب کیا, سختی یہ کی کہ جو چیزیں پاک چیزیں ان کے لیے حلال تھیں, اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حرام کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دینے والا. اگر اللہ رب العالمین ایک نعمت ہم سے چھین لے تو پھر ہماری حالت بالکل ہی بدل جائے. کل کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے, ایک خبر ہمارے شہر میں پھیلی تھی کہ پیٹرول کا معاملہ ایک چند گھنٹوں کے لیے رکا, لیکن کیا حالت ہمارے پورے شہر کی ہوئی اور پورے ملک کے اندر کیا حالت ہوئی. ایک نعمت ہم سے چھین گئی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ایسی نعمتوں کو چھین لے, اللہ رب العالمین تو قادر قدیر و قدرت رکھتا ہے, چھین لے تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت, اور میرے اور آپ کا جینا اس دنیا میں گزر بسر کتنا سخت ترین ہو جائے گا, کتنا مشکل ہو جائے گا. اور آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ 2007 یا پھر 2008 میں جو کساد بازاری اور جو وہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو, جابس وغیرہ جو چلے گئے تھے لوگوں کے, اس کی جو اصل بنیادی جو وجہ ہے جو بتائی جاتی ہے اخباروں کے اندر جو خبر شائع ہوئی تھی, اس کی بنیادی وجہ یہی سود کا لینا دینا تھا. سود کا لینا دینا تھا. آندھرا کے تعلق سے بات, اس وقت تو تلنگانہ تھا نہیں, 2007-2008 میں آندھرا کے تعلق سے بات بتائی جاتی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے میں ایک آدمی, ایک کسان خودکشی وہاں پر کر رہا تھا. ہر آدھے گھنٹے میں جو تناسب خودکشی کرنے والوں کا جو بنا, ہر آدھے گھنٹے میں خودکشی. اور ہر پوری دنیا کا حساب لگایا جائے تو ہر سیکنڈ میں ایک آدمی کی جاب جا رہی تھی, ایک آدمی کی نوکری ختم ہو رہی تھی. یہ سود کے نقصانات ہیں, دنیاوی نقصانات ہیں جو ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایک مضبوط نظام معیشت عطا کرتا ہے, اس کو ہم کو اپنانا چاہیے. چلیے یہ باتیں تھی ربا الفضل, اور اس سے چند سے متعلق ایک آخری بات میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ربا النسیہ. بہت اہم بات ہے, وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. 6 چیزیں, سونا, چاندی, گیہوں, جو, کھجور اور نمک. یہ 6 چیزیں جب تم لیتے اور دیتے ہو تو برابر برابر لینا چاہیے اور برابر برابر دینا چاہیے, اور فوری طور پر لینا چاہیے اور فوری طور پر دینا چاہیے. 2 شرطیں یہاں پر, برابر لینا ہے اور فوری طور پر لینے دینے کا معاملہ. نمک وغیرہ کی مثالیں پھر کسی موقع پر میں آپ کو سمجھاؤں گا, لیکن ابھی سونے کی مثال میں آپ کو دوں. کبھی ہمارے پاس کوئی پرانا سونا ہوتا ہے, سونار کے پاس جاتے ہیں, جیولر کے پاس, اس کے پاس جاتے ہیں, جا کر وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم دوسرے سونے کا تبادلہ, نئے سونے کا ہم تبادلہ چاہتے ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کا سونا پرانا ہے, بدلے میں نیا چاہ رہے ہو, تو آپ کا جو 10 گرام سونا ہے اس کو ہم 9 گرام کے حساب سے لیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا کہ 10 کے بدلے 10 ملتا ہے, کیا نہیں ملتا, 10 کے بدلے 9 ہی ملتا ہے. اگر سونے کے بدلے سونے اگر لینا دینا اگر ہو رہا ہے تو پھر یہ معاملہ سود کا ہے. یہ معاملہ کیا ہے, سود کا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سونا بک جائے یا اور ہم نیا سونا خریدیں تو وہاں پر جائز شکل جو بن سکتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے پرانے سونے کو پیسوں کے بدلے میں بیچ دیں, پیسوں کے بدلے میں بیچ دیجیے, پھر اس کے بعد آپ نیا سونا خریدیے. جو بھی اضافی رقم آپ کو پیسہ دینا ہے آپ نیا سونا اس کے بدلے میں خرید سکتے ہیں. لیکن سونے کے بدلے جو عدل بدل جو کیا جاتا ہے اگر وہ برابر برابر نہ ہو تو پھر یہ سود کا معاملہ ہے. اور علماء نے یہ بات بتائی کہ سونے کے جو برابر ہے وہ آج ہمارے جو کرنسی روپیز, ڈالرز وغیرہ, یہ سونے کے برابر ہے. سونے کے ایک چیز تو نہیں ہے لیکن سونے کی جیسی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کو بطور کرنسی یوز کیا جاتا تھا, اور آج کرنسی ہے ہمارے پاس. تو یہ سونا تو نہیں ہے, کرنسی جو نوٹ وغیرہ پیسہ ہمارے پاس ہے سونا تو نہیں ہے لیکن سونا جیسا ہے. تو جب ایسی بات ہو تو کیا کرنا چاہیے, برابر برابر نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک مجلس میں لینا دینا یہ ضروری ہے. ایک مجلس میں لینا دینا ضروری. کیسے مثال کے طور پر, اگر آپ نے سونا خریدنے آپ دکان کو گئے اور وہاں پر آپ کو سونا پسند آ گیا, آپ نے کیا کیا, اس کی قیمت ادا کر دی.
قیمت ادا کر دی. اب یہاں پر سونے کے بدلے میں جب ہم پیسہ دے رہے تو کیا ہونا چاہیے ہم کو بتائیے. شرط جو میں آپ کو بتایا تھا اسی فوری طور پر ہم کو لینا چاہیے, فوری طور پر ہم کو لینا چاہیے. لیکن ہم وہاں پر سنار کے پاس سے سونا واپس لیتے ہیں؟ ہم نہیں لیتے. ہم وہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ڈیزائن ایسا بنائیے, اس کا ڈیزائن ہم کو یہ ڈیزائن چاہیے, ایسا چاہیے, ویسا چاہیے. ہمارا سونا اسی کے پاس رہتا ہے. یا پھر دوسری شکل اس کی ہوتی ہے کہ ہم پیسہ دے دیتے ہیں, ڈیزائن پسند کر لیتے ہیں کہ ایسا ڈیزائن ہم کو ہونا ہے, پیسہ دے دیے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ اور کہتے ہیں کہ میں 2 دن بعد آؤں گا, 3 دن بعد آؤں گا. یہی وہ سود ہے جو کہ آج ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے, اور حدیث میں اس کو ربا نصیحہ کہا گیا. ربا نصیحہ یعنی کہ فوری طور پر جو چیز ہم کو لینا دینا ہے وہ فوری طور پر نہ دے کر کے تاخیر اس کے اندر اگر کی جائے تو پھر اس کو بھی سود میں علماء نے شمار کیا ہے. یہ بھی سود ہے. ہاں, یہاں پر بچنے کی ایک شکل کیا ہے, ہم جب سونا خریدنے جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ سونا ہم کو مکمل پیسہ دینے کے بعد ہم اس کو لے نہیں سکتے, اس کو ہم لے نہیں سکتے. تو کم از کم یہاں پر ایک دوسری صورت جو جائز صورت علماء بتاتے ہیں وہ یہ کہ اس کی بناوٹ کے لیے جو ڈیزائن وغیرہ بنانا ہے اس کی بناوٹ کے لیے جو پیسہ ہو سکتا ہے پہلے ہم کیا کریں, وہ پیسہ اس کو پے کریں. سونے کی قیمت ادا نہ کریں بلکہ کیا کرنا ہوگا, جو اس کی کاریگری کی جو قیمت ہو سکتی ہے وہ قیمت ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں. جب آپ کو سونا لینا ہو تو پھر اس وقت آپ سونے کی پوری رقم ادا کر کے آپ اس وقت سونا لے سکتے ہیں. ورنہ اگر اس کے اندر تاخیر ہوئی تو پھر یہ بھی ربا نسیہ, ربا کے اندر, سود کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے. اس کی ملتی جلتی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ پھٹے ہوئے نوٹوں کو لے کر آ جاتے ہیں. پھٹے ہوئے لوگوں کو 5 لوگوں کے پاس چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ 500 روپے ہیں تو اس پھٹی ہوئی نوٹ ہے میں لے لوں گا, لیکن بدلے میں تم کو کتنے دوں گا, 450 دوں گا, 480 دوں گا, 470 دوں گا. اگر اس انداز میں ہے تو پھر یہ بھی سود ہے. برابر برابر کا معاملہ یہاں پر لینا دینا چاہیے. الغرض مدرسہ سامعین کرام وقت طویل ہو رہا ہے, بہت ساری شکلیں تھیں اور بہت ساری احادیث روایتیں تھیں, لیکن وقت مختصر ہونے کی وجہ سے ساری شکلیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکا. کسی اور موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سود جیسے سنگین مسئلے سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور معاشرے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سود کی یہ جو بیماری ہے اس کو ختم کرنے کی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق دے, ہمت دے, حوصلہ دے. اللہ رب العالمین ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو, بیٹھنے کو قبول فرمائے. آخر میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں یہاں پر کہنے کا مجھے موقع عطا کیا ہے, توفیق اللہ رب العالمین نے دی. جو کچھ باتیں میں نے یہاں پر کہی ہیں تو وہ حق بات جو میں نے کوشش کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے, اور اگر کوئی بات اگر نکل جائے جو کہ خلاف شرع ہو تو پھر وہ شیطان کی جانب سے ہے, اور شیطان کی جانب سے ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد میں یہاں کے ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ کو موقع دیا, اور ساتھ ہی آپ سامعین کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پر حاضری دی اور اس موضوع سے متعلق آپ نے سنا. اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا